ناظرین، پاکستان میں سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ راستہ کبھی تو آپ کو تخت کی طرف لے کر جائے گا اور کبھی تختہ دار کی طرف۔ اقتدار کا نشہ بھی کیا ہے؟ طاقت، اختیارات اور شہرت، اور جس سے یہ علت پڑ جائے وہ پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے بے شمار ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری الیکشن ہے، اس کے بعد ہم نے سیاست نہیں کرنی، بڑی ذلت والا کام ہے، اس میں مقدمے دیکھنے پڑتے ہیں، اس میں جیلوں میں جانا پڑتا ہے، اس میں پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ لیکن جب وہی سیاستدان 10 سال کی جیل کاٹ کر جیل سے باہر آتے ہیں اور جب عوام کے جمع غفیر انہیں کندھوں پر بٹھاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ جیل کی تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ جیل کے اندر ذلت، خواری، پریشانی سب بھلا جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پھر سے سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ کھیل ہے سیاست کا، گھناؤنا کھیل، کہ جس میں عزت، شہرت اور طاقت ہے، اور ہر شخص اس کا خواہش مند ہے، اور جس نے سیاست کے راستے کو چن لی ہے پھر اس کے لیے واپسی مشکل ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کی غلام گردشوں میں ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپوزیشن کی سیاست نہیں کی، وہ کبھی شاہی قلعے میں نہیں گئے، وہ کبھی حکومت خانوں میں نہیں گئے، کبھی انہوں نے سیاست کے لیے ماریں نہیں کھائیں، بلکہ انہوں نے سیاست کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا، انہوں نے سیاست سے فائدے اٹھائے۔ اور پاکستان میں پاکستان میں چونکہ سیٹ اپ ایک ایسا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا اور جاگیردار کلاس کا آپس میں ایک پیچ اپ ہے، معاہدہ ہے، اور خاموش معاہدہ ہے، ایک دوسرے کے وہ ساتھی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھی ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ معاہدہ تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا، اور پھر اس ملک کی اور اس بر صغیر کی اور اس خطے کی عوام کے اوپر جو ہے ان کے حقوق کو غصب کرنا، ان کو اپنا غلام بنانا۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے اس کے نعرے بدلتے گئے، اس کا طریقہ کار بدلتا رہا، لیکن ان کا کام ایک ہی رہا۔ تو کہا جاتا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں، کہ پاکستان میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا خاندان ہے، یا آپ موجودہ زمانے کے لحاظ سے اس طریقے سے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی جو فیملی ہے، وہ ان کی سیاست میں جو انٹری ہے وہ 60-70 سال سے ہی ہے، اس سے پہلے وہ سیاست میں نہیں تھے اور نہ وہ طاقت میں تھے۔ تو میں ان دو خاندانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایوب خان، سابق صدر ایوب خان صاحب کی فیملی کی بھی بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں جناب شیخ رشید صاحب کی، ان کے بغیر تو ہمیں پروگرام مکمل نہیں ہوتا، تو ان کی بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اور چند لوگ ہیں، جیسے ہمارے راولپنڈی کے راجہ بشارت صاحب ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اپوزیشن بھی نہیں رہے، انہوں نے مارے نہیں کھائیں، صعوبتیں برداشت نہیں کی، یہ ہمیشہ جہاں پہ بھی حکومت ہو یہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ ایک بہت سینئر سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی حکومت کو نہیں چھوڑا، اگر وہ حکومت ہمیں چھوڑ دے تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے ہیں، جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہی طریقہ کار تھا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت بدترین ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، بدترین، وہ اس وقت مشقتوں کا، تکلیفوں کا شکار ہے۔ ان کی پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان کے قریبی ساتھی تھے، یعنی جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے، جن میں جناب اسد عمر صاحب ہیں، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ان کی سیاست تھی ہی اول اور آخر عمران خان کے نام سے۔ تو وہ پہلے ہی جھٹکے میں عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن حیران کن طور پر جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جناب چودھری پرویز الہی صاحب، راجہ بشارت صاحب، حماد اظہر صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ وہ نام ہیں
جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے اور وقت سے پہلے یہ چھوڑ دیں گے. اور عمران خان صاحب کو یہی کہنا تھا کہ مجھے سب سے پہلے چھوڑنے والوں میں شاہ محمود قریشی اور اس قبیل کے لوگ ہوں گے. لیکن حیران کن بات ہے کہ آج 2 مہینے ہو گئے پی ٹی آئی جو ہے وہ بدترین ریاستی جبر کا شکار ہے، لیکن یہ لوگ بڑی استقامت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ ان کی وفاداریوں کو پی ٹی آئی میں جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ان کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے، مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں اور خیال ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ کیوں کھڑے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا شیخ رشید صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، راجہ بشارت صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مختلف ادوار میں مختلف پارٹیاں بدلی. اور ان لوگوں کے لیے اب نہ تو مسلم لیگ نون میں کوئی گنجائش ہے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے. اب ان کے پاس تحریک انصاف کے سوا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی پاپولر سیاسی جماعت کے طور پہ تو اب بھی وہ موجود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مستقبل کی سیاست کرنی ہے تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو وہ اس سوچ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.